عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی۔ اچھا، اب یہ بھی ایک بات جو آپ کو بتا دوں، ان کی شادی کا بھی قصہ بڑا زبردست ہے کہ یہ عبداللہ سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پانی کے لیے کسی جگہ کھڑے ہوئے، تو وہاں پہ کچھ عورتیں کھڑی تھی پانی بھرنے کے لیے، اس زمانے میں آتی تھی۔ تو ان میں سے ایک بڑے غور سے ان کو دیکھنے لگی اور اس نے کہا کہ تم عبد المطلب کے بیٹے ہو؟ تو کہنے لگے ہاں۔ تو کہنے لگے ایسا کرنا ہے کل اپنے باپ کو ہمارے گھر بھیجنا۔ تو یہ سمجھ گئے، ظاہر ہے باپ کو بھیجنے کا کیا مطلب ہے رشتے کے لیے۔ کہتے ہیں آ کے میں نے عبد المطلب سے کہا کہ بھئی اس طرح کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ لڑکی، اس لڑکی کے تو رشتے اتنے بڑے بڑے لوگ اس سے شادی کرنا چاہتے، اس نے تمہیں خود کہا کہ اپنے باپ کو بھیجنا، تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اچھا انہوں نے کہا، سوچا کہ ٹھیک ہے ہم کل چلے جائیں گے، لیکن کہتے ہیں کہ میں کام وام میں ایسا کچھ مصروف ہوا کہ کچھ دن گزر گئے اور اس کے بعد پھر یہ اپنے والد کو لے کر ان کے گھر گئے۔ جب ان کے گھر گئے تھوڑی دیر بیٹھے، انہوں نے بڑی خاطر مدارت کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اس کے باپ نے کہا اس لڑکی کے کہ ہماری بیٹی نے آپ کے بیٹے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ نے ہمیں خود ہی بلایا اور خود ہی آپ انکار کر رہے ہیں، یہ ایسا کیوں؟ تو تب وہ لڑکی آئی اور اس نے، کیونکہ یہ بہت اس میں بھی ایک توہین کی بات تھی نا کہ بلا کے انکار کرنا، تو وہ لڑکی آئی اور اس نے آ کے کہا کہ عبداللہ میں جس وجہ سے تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، اب لگتا ہے کہ تمہاری کوئی اور بیوی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میری پہلی بیوی ہے آمنہ، اس کا نام ہے۔ کہنے لگی کہ ہاں پہلے تمہاری پیشانی میں ایک نور تھا جس کی چمک تھی اور میں چاہتی تھی یہ نور میرے بدن میں آئے، لیکن اب تمہاری پیشانی پہ وہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ کسی اور کی قسمت میں تھا، اس نے اس وقت پہچان لیا۔ تو آمنہ بنت وہب سے حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی، اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ بھی عبد مناف ہی کی اولاد میں سے تھی، انہی سے جا کے ان کا بھی شجرہ نسب ملتا تھا، اور یہ بھی مدینہ کی رہنے والی تھی۔ یعنی رشتہ داری اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ رکھ دی، ننیال بھی وہاں پہ ہے، اور پیچھے جائیں تو ہاشم کی والدہ جو تھی وہ بھی اسی جگہ سے تھی۔ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھی۔ ان کا باپ وہب بن بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا۔ آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئی۔ ادھر کچھ عرصہ بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی پر وہ مدینہ میں انتقال کر گئے۔ اب یہ جو ہی شادی ہوئی تھی یہ ایکسپیکٹ کرنے لگی، اور ادھر عبداللہ جو تھے وہ ٹریڈ کے لیے گئے اور وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ پرانے زمانے کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہوا کرتی، اور انہیں نابغہ زبیانی، یہ ایک بہت بڑا شاعر تھا اس وقت کا، نابغہ زبیانی، آپ اس کے اوپر وہ لگا لیں، اعراب لگا لیں۔ بعض لوگ بچیوں کے نام بھی نابغہ رکھتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ اصل میں اس شاعر کا نام تھا۔ نابغہ زبیانی کے مکان میں دفن کر دیا گیا، اس وقت تک آپ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں یہ بھی حکمت ہے کہ آپ کے والد نہیں تھے، ورنہ مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔ نہیں ہاں وہ تو ہاشم کا کہیں اور ہوا۔ اچھا میں نے سوچا آپ ہاشم کا کہہ رہے ہیں، ہاشم تو وہ آگے گئے تھے نا۔ ہاں جی بالکل بالکل۔ اچھا اس میں دیکھیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہو کہ بعد میں جو لوگ کہیں کہ ہاں یہ جو بچہ ایسا بڑا ہو کے بنا ہے تو ظاہر ہے باپ ایسا ہے تو بچہ ایسا ہی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنی نگرانی میں ان کی پرورش کرنا چاہتے تھے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ والد کا کمال ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ادب میرے رب نے سکھایا۔ پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ سب سے بیسٹ موسم بہار کا موسم جی۔ یہ دوشنبہ سوموار کی صبح تھی۔ دوشنبہ کیا ہوتا ہے؟ منڈے کی صبح تھی۔ ربیع الاول کی 9 اور کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ تھی۔ اچھا زیادہ جو راجح ہے نا، زیادہ کا جو اوتھینٹک ہے وہ ہے کہ 9 ربیع الاول تھی۔ سال وہی تھا جس میں ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔
چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اس لیے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا۔ اس روز اپریل 571 عیسوی کا جو سال کرسچن ڈیٹ ایئر 571 کی 22 تاریخ تھی، 22 اپریل 571 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، دنیا میں تشریف لائے تھے۔ پیدائش کے وقت دایا کا کام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ شفا، اس کو شفا نہیں کہنا، شفا بنت عمر نے انجام دیا۔ ایسا لگ نہیں رہا کہ ہم ایک سیر کر رہے ہیں اور ایک سفر ہے، اور جس کے اندر جیسے آنکھوں کے سامنے ایک منظر ہے کہ کیا کیسے کیسے ہو رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے، یعنی یہ خواب میں انہوں نے دیکھا تھا کہ میرے بطن سے میرے جسم سے ایک نور نکل رہا ہے جس سے محلات روشن ہو گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیدائش کی اسی رات ایک بہت بڑا کاہن تھا جو پہاڑوں میں رہتا تھا، کبھی باہر نہیں آتا تھا، تو وہ مکہ کی گلیوں میں بھاگتا ہوا آیا اور بولا کہ آج رات کیا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو ایک آدمی کہنے لگا کہ ہاں فلاں فلاں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، اور عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر بھی ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا مجھے جلدی سے لے چلو۔ وہاں گیا تو اب عبد المطلب بھی حیران ہے کہ یہ کہاں سے، غاروں سے آج تک تو کبھی نکلا نہیں، پہاڑوں سے کبھی اس کو کسی نے دیکھا نہیں، یہ آج کہاں سے آ گیا؟ تو کہنے لگا عبد المطلب جلدی سے مجھے وہ بچہ لا کے دکھا دو۔ جب اس کے سامنے وہ بچہ لایا گیا تو کہتے ہیں کہ چہرے پہ نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ پھر ہوش میں آیا تو کہنے لگا لوگوں اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، بنی اسرائیل سے آج نبوت چلی گئی۔ اور یہ کہہ کے وہ دیوانوں کی طرح وہ بھاگتا ہوا پھر پہاڑوں میں چلا گیا۔ تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت حضرت عبد المطلب کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس بی بی آمنہ نے، پھر والدہ نے عبد المطلب کے پاس آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی۔ کیوں سب سے پہلے ان کو کیوں بھجوائی تھی؟ باپ تو تھے ہی نہیں۔ وہ شاداں اور فرحاں تشریف لے آئے، یعنی بہت خوش آئے، اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کیا انہوں نے دعا کی تھی؟ مورخین لکھتے ہیں، ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ میرا بیٹا تو اب دنیا میں نہیں ہے، مگر اب جو یہ بیٹا تو نے عطا فرمایا تو اس کو ہر حاسد کے حسد سے اور ہر ایسی عناد والے دشمنی سے محفوظ رکھنا، اور اس کو عظمت عطا فرما۔ اور بی بی آمنہ سے کہنے لگے کہ اس کا خیال رکھنا، میرے اس بچے کی بہت شان ہے، بہت شان والا بچہ ہے۔ اب اس کی یہ بھی ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین کی طرف سے ایسے لگتا تھا جیسے سجدے میں ہیں، ایسے زمین کی طرف، اور جب پیدا ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ تو وہ لے کے سب سے پہلے عبد المطلب کہاں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کعبہ کے اندر گئے ہیں اور دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ کس بات کا شکر؟ کہ اللہ نے بیٹا تو لے لیا، پوتا دے دیا، اور اس موقع پر آپ کی تعریف کی جائے گی، آپ کا نام محمد رکھا۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ اب نام کے بارے میں بھی بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ عبد المطلب ایک دفعہ پہلے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، شام کی طرف گئے تو ان کے ساتھ قریش کے 3 آدمی اور تھے، اور شام میں کچھ یہودی راہب تھے۔ ان کو جب پتا چلا کہ مکے کے کچھ تاجر یہاں پہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور پوچھا کہاں سے آئے؟ انہوں نے بتایا بھئی ہم مکے سے آئے یہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کہ سرزمین عرب میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو نبی ہوگا اس امت کا، اور اس کا نام محمد ہوگا۔ تو کہتے ہیں اس وقت میں نے بھی اور میرے ساتھ یہ جو 2-3 آدمی تھے، ہم نے بھی سوچا کہ ہمارے ہاں جو بچے پیدا ہوں گے، اب میرے ہاں تو نہیں ہونا تھا، میرے بیٹے کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے۔ تو انہوں نے بھی محمد رکھے، انہوں نے بھی محمد رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں نام کیا ہے؟ محمد،
اور ماں نے نام احمد رکھا، اور یہ بھی ہے کہ آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے۔ احمد کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ حمد کرنے والا، اور محمد کا مطلب کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، وہ بھی یہی ہے کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام ہوگا احمد۔ جو پہلے احمد بنیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے تو تعریف کیے جائیں گے نا، پھر محمد بنیں گے۔ پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا گیا اور لوگوں کی دعوت کی۔ اب بعض جگہ پہ یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی مختون تھے، ختنہ کیا ہوا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، واللہ عالم یہ کہاں سے بات ہے، لیکن کوئی حدیث سے اس طرح سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھی، وہ حبشم تھی اور ان کا نام برکہ تھا، برکت یعنی۔ اب دیکھیں لونڈی کا نام بھی کیا، جو جنہوں نے دودھ پلایا تھا والد کی، جنہوں نے گود کھلایا تھا، برکہ، کتنا پیارا نام ان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، کن پر؟ برکہ پہ۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی۔ پھر آپ کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پائی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بہت رویا کرتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، تو ان سے پوچھتے تھے آپ کیوں اتنا روتی ہیں، تو کہتی ہیں کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، کون وحی آ کے ہمیں بتائے گا۔ اچھا یہ بس ہم رضاعت اور یہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی رضاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ کس نے دودھ پلایا تھا؟ اچھا اب یہ بہت سارے لوگ اس چیز کی غلطی کرتے ہیں، میں نے بہت کافی ٹیچرز کو بھی ایون دیکھا، وہ کہتے ہیں صوبیہ۔ صوبیہ نہیں ہے یہ نام، سویبہ، یا پہلے سویبہ، کیا نام ہے؟ سویبہ۔ اور یہ کس کی لونڈی تھی؟ ابو لہب کی۔ اب وہ پتا ہے کہ اس لونڈی نے جا کے ابو لہب کو سب سے پہلے اطلاع دی تھی کہ تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اور ابو لہب کو اتنی خوشی ہوئی تھی کہ اس نے اس کو آزاد کر دیا تھا، اس لونڈی کو۔ اور جب یہ مر گیا تھا ابو لہب، تو اس کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، ہاں جی بتائیں، نہیں بتائیے بتائیے، جسم سے اشارہ کر کے لونڈی کو کہا تھا کہ تجھے آزاد کیا، بالکل وہ انگلی جہنم میں جی، کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنا عذاب کو اللہ نے تخفیف کر دی۔ ہم نے جو پڑھا ہے نا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی کوئی عمل ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جسٹ ہے، انصاف کرنے والا ہے، کہ ایون ابو لہب جس انگلی سے اس نے کہا تھا کہ جاؤ تو آزاد ہے، اللہ تعالیٰ نے کہ تو نے میرے نبی کی پیدائش کی بشارت سن کے تو نے اس کو آزادی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کی اتنی سی تخفیف جو عذاب کی ہے وہ کی دی، جو جی وہ آگے آ رہا ہے۔ یہ جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور یہ آگے ابھی آ رہی ہے بات، وہ آپ کو ابھی سمجھ آئے گی۔ انہوں نے تو سب سے فرسٹ ٹائم پلایا نا، ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا، وہ کیسے ہوتا ہے وہ بعد میں بات آئی۔ اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا۔ ابھی آپ اعراب ضرور لگاتے رہیں کیونکہ یہ نام ہمارے یہاں کامن نہیں ہے، تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے۔ مسروح۔ سویبہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا، لہذا یہ تینوں آپ کے رضائی بھائی ہو گئے۔ ہاں، اور یہ بالکل، اور دیکھیں ابو سلمہ کن کے ہسبینڈ ہے؟ ام سلمہ، اور ام سلمہ کون ہے؟ ہماری ماں امہات المومنین میں سے ہیں ام سلمہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی؟ مسروح، حمزہ بن عبد المطلب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، اور ابو سلمہ، ٹھیک ہے، کیونکہ سویبہ نے ان کو بھی دودھ پلایا۔ نہیں، حمزہ بن عبد المطلب، حلیمہ سعدیہ کی گود میں۔ اچھا اب آپ دیکھیں آگے، اب یہ آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ کیا ہوتا تھا، کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ ان کے پٹھے مضبوط ہوں، ان کی عربی زبان خالص
اور ٹھوس ہو جائے. تو عرب لوگ کیا کرتے تھے, یہ شہر ہی لوگوں میں اور جو یعنی بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ ہوتے تھے, جیسے آج بھی لوگ اپنے بچوں کے لیے نینیز رکھتے ہیں, یہ رکھتے ہیں, اور باہر کے ملکوں کی کئی عورتوں کو رکھتے ہیں. اس زمانے میں کیا تھا, کیونکہ دیہات کی دیکھیں آج بھی جو ماحول ہے وہ کتنا پیور ہوتا ہے, وہاں کی خالص ہوا اور پھر وہاں کی جو ڈائٹ ہے, فوڈ ہے, وہ کتنا پیور ہوتا ہے. تو اس زمانے میں بھی ایسے تھا. اب اس وقت وہ شہر کے لوگ صرف اس لیے کہ ہمارے بچے صحیح زبان سیکھیں, کیونکہ یہاں پہ کیا تھا, ساری جہان سے حاجی آتے تھے. اب جس جگہ بہت سارے لوگ آتے نا, وہاں پہ لوگوں کی لینگویج خراب ہونے لگتی, کیونکہ ان سے کوئی الفاظ لے لیے, ان سے الفاظ لے لیے. جو پیور عربک تھی وہ گاؤں والے لوگوں میں تھی, وہ پیور تھے. اور اسی طرح اب دیکھیں, ہم بھی جیسے شہروں میں رہتے ہیں تو ہماری زبان میں کئی انگلش کے ورڈز آ چکے ہیں. تو جو دیہات والے لوگ ہوتے ہیں وہ پیور جو بھی لینگویج بولتے ہیں, ان کی لینگویج پہ کسی کا اثر نہیں ہوتا. تو وہ ایک اس کام کے لیے, اور دوسرے کس کے لیے کہ اسٹرانگ ہو وہاں پہ بچے, ان کی ڈائٹ اچھی ان کو ملے, اس کے لیے وہ وہاں پہ بھیجتے تھے. اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو دودھ پلانے والی دایا کی تلاش تھی. ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن, اب یہ کون ہے, بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں اور ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا. اب بہت ساری عورتیں تھیں جو کس خاندان سے تھی, کس قبیلے سے تھی, بنو سعد قبیلے سے. بنو سعد قبیلے سے یہ عورتیں آئیں, اور کس لیے آئی تھیں یہاں پہ, بچے لینے کے لیے, کیونکہ وہاں پہ یہ رواج تھا, بچے لے کے جاتی تھی دیہاتوں میں. مگر جب انہیں معلوم ہوتا, یہ پڑھ لی, ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا, مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی. کیوں انکار؟ ہاں, اصل میں وہ اپنا دودھ بیچتی نہیں تھی, سیل کر رہی ہوں دودھ کے کتنے, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ انعام بعد میں کیا ملے گا. ظاہر ہے کسی بڑی فیملی اور بڑے خاندان کا, رچ خاندان کا بچہ ہوگا تو ہمیں کچھ انعام اور اکرام دیں گے, کچھ کافی ہماری آؤ بھگت ہوگی. تو اس بچے کا کون ہے, ایک ماں اور ایک دادا ہے, اور دادا بھی حاجیوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں, تو ان کے پاس کیا ہے. تو سب نے انکار کر دیا. ایک خاتون حلیمہ بنت ابو زبید, یہ لکھ لیں آپ, اس کی اعراب لگا لیں, بنت ابو زبید کو کوئی بچہ نہ ملا, لہذا انہوں نے مجبوراً آپ ہی کو لے لیا. اچھا, اب کیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تھی حلیمہ بنت ابو زبید, ان کو کوئی بچہ نہیں ملا تھا, تو انہوں نے جا کے اپنے خامن سے کہا کہ دیکھیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں بچے کے بغیر جاؤں, سب کو بچہ مل گیا تو میں بچے کے بغیر جاؤں, اس سے بہتر ہے کہ میں چلو یہی یتیم بچہ کیوں نہ لے لوں. تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے لے لیں. لیکن لینے سے پہلے جب یہ گئی حضرت عبد المطلب کے پاس, تو انہوں نے کہا پہلے ان سے کہ اچھا تمہارا نام کیا ہے. تو انہوں نے بتایا حلیمہ سعدیہ. بڑے خوش ہوئے کیونکہ حلیمہ حلم سے ہے, نیک بختی, اور سعدیہ کچھ بختی سے ہے, تو بڑا اچھا نام تھا. اور پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو, تو انہوں نے بتایا میں بنو سعد سے ہوں. تو سعد بھی سعادت سے. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ ہمارے پاس دینے کو تو کچھ خاص نہیں ہے, کیونکہ ہمارا تو سب یہ حاجیوں کے اوپر لگ جاتا ہے, تو اس چیز کی امید نہ رکھنا, لیکن میرا یہ بچہ ہے بہت شان والا. اگر تم حلیمہ سعدیہ ہو تو یہ بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب انہوں نے بچہ لے لیا, مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی اور جو برکت تھی کہ دنیا میں آتے ہی جو لے کے گئیں, ابھی ساری انکار کر رہے ہیں, ہم نے نہیں لینا, ہم نے نہیں لینا. کوئی بات ہے نا کہ ہمیں کبھی پتہ نہیں ہوتا کہ کس چیز میں ہمارے لیے خیر لکھی ہے اللہ نے. بظاہر ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں نا, ہم ظاہری اس کے اوپر چمک دمک کو دیکھتے ہیں. جس کی ایک جھلک آئندہ سطور میں ہے. حضرت حلیمہ کے والد ابو زبید کا نام عبداللہ بن حارث تھا, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے. حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزا تھا, اور دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے. اس طرح حارث کے بچے بچیاں آپ کے رضائی بھائی بہن ہوئے, جن کے نام یہ ہیں. اب یہ کس کے بچے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ کے. حلیمہ کے ہسبینڈ کا نام کیا ہے؟ حارث, اور ان کے بچوں کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. یہ عبداللہ وہی ہیں جن کے ساتھ ظاہر ہے عورت تبھی نرس کرا سکتی جب اس کا اپنا بھی بچہ ہوتا ہے, دوسری کا. تو جس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیا اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. عبداللہ
سبحان اللہ. اور انیسا یہ لڑکی ہیں, یہ بھی بہن ہو گئی, رضائی بہن. اور جدامہ اسی بچی کا لقب تھا, یہ شیما بھی کہتے ہیں اور شیما بھی کہتے ہیں, اور اسی سے وہ مشہور ہوئی اپنے لقب سے. وہ قدرے بڑی تھی اور آپ کو گود کھلایا کرتی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ جب جنگ حنین ہوئی تھی تو جہاں پہ اور قیدی لائے گئے تو یہ جو شیما تھی یا شیما تھی یہ بھی قید کر کے لائی گئی. اور جب قید ہو کے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ تو میری وہ بہن ہے, مجھے گود کھلایا کرتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ ان کے لیے تشریف لے کے گئے, اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی, ان کو وہاں پہ بٹھایا. صحابہ حیران ہے کہ یہ کون عورت ہے, جس فرمایا میری رضائی بہن ہے. اب صحابہ کو ہوا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے ان کے قبیلے کو ہم قید کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہوئے, تو بہن کا قبیلہ ہوا. تو انہوں نے بھی سارے ان کے جو بھی قیدی تھے جو قید کیے تھے سب چھوڑ دیے اس قبیلے کے. یہ بس ایک ہم پڑھ لیں گے, اس کے بعد ختم ہے, آپ لوگ بھی تھک گئے گے. حلیمہ کے گھر میں برکات کی بارش. جیسے کہ پہلے اشارہ کیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر موجود رہے ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا. حلیمہ کا بیان ہے کہ وہ جب مکہ آئی تھی تو قحط سالی کا دور تھا. جب ان کے جو ان کا گاؤں تھا وہاں پہ بالکل وہ نہیں ہو جاتا جیسے بالکل قحط پڑا ہوا تھا, ہاں خشک ہو گیا تھا. ان کے پاس ایک گدی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی. ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی. اب کیوں ایسا تھا, کھانے کو کچھ نہیں تھا, قحط سالی تھی اس علاقے میں. حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا تھا, نہ خود سوتا تھا نہ ماں باپ کو سونے دیتا تھا. اب یہ دیکھیں, کیونکہ ظاہری بات ہے ماں بھی بھوکی تو بچہ کوئی دودھ ہی نہیں اترے گا, بچہ بھوکا رہے گا. ماں کیوں بھوکی ہے, کیونکہ جانور ظاہر ہے دودھ ان سے نکالنا ہے, تو وہ جب کچھ نہیں کھائیں گے تو جانوروں کے بھی دودھ نہیں آتا. اب ایک اس کے اندر بڑی مزے کی بات بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب انہوں نے حلیمہ نے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو یہ لے کر جب آئی ہیں اور اپنی گدی پہ بیٹھی ہیں تو ظاہر ہے جیسے ہوتا ہے کہ آدمی سامنے بیٹھتے ہیں عورتیں پیچھے بیٹھتی ہیں, تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. حارث سامنے تھے. اب وہ گدی چل نہیں رہی, وہیں پہ کھڑی ہوئی. اب انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہو گیا. اب انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے شہر آئے ہیں تو جانور کو بھی ہوتا ہے نا کہ آب و ہوا چینج ہوئی ہے یا کچھ ایسا مسئلہ ہے, تو اس وجہ سے نہیں چل رہی. تو بہت کوشش کی لیکن وہ سب سے مس نہیں ہو رہی. تو حلیمہ کہنے لگی کہ ایسا کریں کہ آپ اتر جائیں اب اس گدی سے اور اس کو لے کر چلیں, اور ذرا شہر سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر آپ سوار ہو جائیں. جب وہ اترے ہیں تو اب یہ بالکل فرنٹ پہ بیٹھ گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے, تو اب گدی چلنا شروع ہو گئی. اب جب شہر سے باہر نکلے اور وہ اوپر پھر سوار ہوئے تو پھر وہ رک گئی. تو اب وہ پریشان کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے. حلیمہ نے کہا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو حارث بولے کہ معلوم ہوتا ہے یہ بچہ بڑی شان والا ہے کہ اس کا مالک اس کو پیچھے نہیں بیٹھنے دیتا. یہ بچہ اتنی شان والا ہے تو وہ اس کو آگے ہی بٹھانا چاہتا ہے, تو تم ایسے کرو کہ تم پیچھے بیٹھی رہو, میں بچے کو آگے پکڑ لیتا ہوں. تو انہوں نے بچے کو آگے پکڑ لیا اور پھر یہ گدی چلنے شروع ہو گئی. اور اتنی تیز چلی کہ بنو سعد کی وجہ ساری عورتیں بچے لے کے جا رہی تھی, ان کے گدے پیچھے رہ گئے اور یہ سب سے آگے جا رہی ہیں. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا ہو گیا تمہیں, کیا ہو گیا, تم لوگ اتنے وہ سے مطلب آگے جا رہے ہو, کیا ہو گیا تمہاری سواری کو. تو حلیمہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ سواری تو وہی ہے پر سوار بدل گیا. سوار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو پھر کیا. تو اتنی زیادہ غربت تھی. اب آپ دیکھیں جب وہ پہنچ گئی ہیں اپنے گھر میں تو اب کیا حال ہے کہ ان کا بیبی ہر وقت پوری رات روتا رہتا ہے. تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے ہیں, جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں یعنی اپنے گھر پہنچے وہاں پہ اور گود میں رکھا تو سینے دودھ سے بھر گئے, حتیٰ کہ آپ نے شکم سیر ہو کے دودھ پیا یعنی پیٹ بھر کے دودھ پیا, اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کے پیا. پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے دونوں کے پیٹ بھر دیے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کیا ہوا کہ ماں کو بھی فائدہ اور بچے کو بھی فائدہ ہو گیا. کئی بچے بہت واقعی بابرکت ہوتے ہیں. ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے,
اتنے یعنی بھر گئے. اس نے تو آواز دی حضرت حلیمہ کو کہ دیکھو یہ کیا, جلدی برتن لے کر آؤ کہ میں دودھ دوں. چنانچہ اس نے اس قدر دودھ دھوا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری. مکہ سے واپسی میں حضرت حلیمہ اسی خستہ حال گدی پر سوار ہوئی اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لے لیا, مگر اب وہی گدی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا. حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا, اتنا زیادہ وہاں پہ غربت تھی. مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کے واپس آتی تو ان کی کوکھ نکلی ہوتی. کوکھ ہوتی ہے نا جو پیٹ ہوتا ہے, جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں جب جانور بھوکے ہوتے ہیں تو بالکل ساتھ لگ جاتا ہے ان کا پیٹ, وہ کوکھ ان کی بالکل بھری ہوئی ہوتی تھی. اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے, یعنی دودھ سے بھرے ہوتے ان کے تھن. میاں بیوی خوب دودھ دھوتے اور پیتے, جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا. اب سب کی بکریاں جاتی تھی, ان کی ایسے آتی تھی کہ دودھ سے بھری نہیں, پیٹ بھی ان کے بھرے نہیں. یوں اس خانوادے یعنی اس خاندان کو, چھوٹا سا جو خاندان تھا, اس کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی, یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی. چنانچہ حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے.